کچھ ستارے روشن تو بہت زیادہ ہوتے ہیں مگر جلد ٹوٹ کر کہیں گم ہو جاتے، اور فلمی دنیا میں بھی ایسے واقعات کی کمی نہیں جب کوئی اداکار، گلوکار یا کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والا فرد تیزی سے عروج تک پہنچا اور اچانک ہی دنیا سے گزر کر اپنے چاہنے والوں کو افسردہ چھوڑ گیا۔ پاکستان میں بھی ایسے کئی فنکار بام عروج کے دوران دنیا سے چلے گئے، تاہم ان کے کام نے انہیں آج بھی پرستاروں کے دلوں میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ نازیہ حسن کو پاکستان میں پاپ موسیقی کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 3 اپریل 1965 کو کراچی میں پیدا ہونے والی نازیہ حسن نے ابتدائی تعلیم بھی اسی شہر میں حاصل کی اور پھر لندن چلی گئیں۔ انہوں نے کم عمری میں ہی موسیقی کے میدان میں قدم رکھا اور تہلکہ مچا دیا۔ نازیہ حسن نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز صرف 15 سال کی عمر میں بالی ووڈ فلم قربانی کے لیے گیت آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے گا کر کیا۔ ان کے اس پہلے ہی گیت نے انہیں راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ پھیپھڑوں کے سرطان کے باعث وہ 13 اگست سن 2000 کو لندن کے ایک اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد صرف 35 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ وحید مراد اپنی دل فریب شخصیت اور جاندار رومانوی اداکاری کی وجہ سے چاکلیٹی ہیرو کا خطاب پانے والے اداکار وحید مراد کو جنوبی ایشیا کے سب سے زیادہ مشہور اور با اثر اداکاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ وحید مراد کو دلیپ کمار کے بعد وہ دوسرا اداکار قرار دیا جاتا ہے جن کا انداز گفتگو، ہیئر سٹائل اور لباس نوجوانوں میں خاصا مقبول ہوا۔ وہ آج بھی انہیں منفرد رکھے ہوئے ہیں۔ ندیم اور محمد علی جیسے بڑے اداکاروں کے سامنے وحید مراد کا طوطا سن 1979 تک بولتا رہا، لیکن سن 1980 میں ایک حادثے کی وجہ سے چہرہ خراب ہونے اور پے در پے کئی فلموں کی ناکامی سے وہ دل برداشتہ ہو گئے اور بالآخر سن 1983 میں صرف 45 برس کی عمر میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ نادرہ لالی ووڈ کی خوبرو اور باصلاحیت اداکارہ نادرہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ پردہ اسکرین پر کچھ یوں نمودار ہوتی کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ قدرت نے جہاں اداکاروں کو ہوش ربا حسن سے نوازا، وہیں اسے جینے کے لیے مختصر عمر عطا کی۔ 6 اگست 1995 کی شام لاہور کی مصروف مارکیٹ میں نامعلوم ڈاکوؤں نے ڈکیتی کی واردات کے دوران فائرنگ کر کے نادرہ کو قتل کر دیا۔ ان کی موت اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی معمہ بنی ہوئی ہے۔ اسماعیل شاہ مشہور اداکار اسماعیل شاہ نے 1975 میں پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ مرکز کے بلوچی ڈراموں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کا پہلا اردو ڈرامہ ریگبان اور پہلا ڈرامہ سیریل شاہین تھا، جن میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا۔ اسماعیل شاہ نے مجموعی طور پر 70 فلموں میں کام کیا اور ان کی مشہور فلموں میں لو ان نیپال، لیڈی اسمگلر، باغی قیدی، جوشیلا، دشمن، منیلا کے جانباز، کرائے کے قاتل اور وطن کے رکھوالے شامل ہیں۔ 19 اکتوبر 1992 کو اسماعیل شاہ صرف 30 سال کی عمر میں کوئٹہ میں وفات پا گئے۔ رفیع خاور عرف ننھا پاکستانی فلموں اور ڈرامے کے ورسٹائل اداکار رفیع خاور المعروف ننھا کے گول مٹول چہرے پر معصومیت کھیلا کرتی تھی۔ وہ اپنی فربا جسمانی حیت سے مزاح تخلیق کرتے، اسٹیج، ٹی وی اور فلم کے پردے پر وہ الگ الگ انداز میں نظر آتے۔ وہ 70 کی دہائی میں پاکستانی سلور سکرین کا لازمی کردار بنے رہے۔ ٹی وی ڈرامہ الف نون میں نون کے کردار نے ننھا کو ملک کے ہر خاندان کا فرد بنا دیا۔ اداکارہ نازلی سے عشق میں ناکامی ننھا کی نجی اور پیشہ ورانہ زندگی میں مشکلات کا باعث بنی۔ اسی غم کے سائے میں ننھا نے 2 جون 1986 کی رات خاموشی سے موت کو گلے لگا لیا۔ سکندر صنم پاکستان سٹیج اور ٹی وی کے مزاحیہ فنکار
اداکار سکندر سنم کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر 52 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ سکندر کو عمر شریف کے سٹیج ڈراموں سے زیادہ شہرت ملی۔ سٹیج کے ساتھ ساتھ وہ ٹی وی کے لیے بھی درجنوں مزاحیہ سیریلز اور سیریز کر چکے تھے۔ اپنے فنی کیریئر کے دوران انہیں کئی ممالک میں اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ وہ ہندوستان بھی گئے اور وہاں کے ٹی وی پروگراموں کے لیے بھی انہوں نے بہت کام کیا۔ سکندر سنم نے کئی بالی ووڈ فلموں کی پیروڈی فلمیں بھی بنائیں، جن میں تیرے نام، غجنی اور باڈی گارڈ شامل ہیں۔ ان فلموں کو پاکستان کے کئی ٹی وی چینلز سے پیش کیا گیا۔ رؤف خالد مشہور ٹی وی اور فلم اداکار، ڈرامہ نگار، ڈائریکٹر، دانشور، مصور اور ثقافتی شخصیت۔ رؤف خالد 1952 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ریڈیو پاکستان کے لیے بحیثیت رائٹر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ جب وہ جونیئر اسکول کے طالب علم تھے، ان کے ڈرامے روزگار نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بھی بہت سے ڈرامے اور تحریر کیے۔ ان کی وجہ شہرت کشمیر کے موضوع پر بننے والی ڈرامہ سیریل انگار وادی اور لاگ بنے، جن میں ڈائریکٹ، پروڈیوس اور لکھنے کے علاوہ بطور اداکار بھی کام کیا۔ 24 نومبر 2011 کو رؤف خالد ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 49 برس تھی۔ عرفہ کریم 9 برس کی عمر میں مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل امتحان پاس کر کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں تہلکہ مچانے والی پاکستانی لڑکی عرفہ کریم رندھاوا صرف 16 برس کی عمر میں اس دنیا سے چل بسی تھی۔ بلال خان نے فلمی کیریئر کا آغاز رائٹر اور ڈائریکٹر پرویز کلیم کی فلم پہلا سجدہ سے کیا تھا۔ پھر جلد ہی وہ فلم اور ٹی وی کے مقبول ترین اداکار بن گئے اور پھر 14 اگست سن 2010 کو اسلام آباد میں آگ لگنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔